آج لوگ تکبر بہت آسانی سے کرتے ہیں، بات بات پہ تکبر کی بولی بولی جاتی ہے، بات بات پر لوگ ڈینگے مارتے ہیں، بات بات پر لوگ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ آئیے میں قرآن سے آپ کو بتاؤں کہ تکبر کی مذمت کیا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ شعر پیش کیا ہے کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، یعنی کہ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور مٹی میں ہی ہمیں دفنا دیا جائے گا۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا، مٹی میں ہی لوٹائیں گے اور مٹی سے ہی اٹھائیں گے۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ وہ تکبر کرتا ہے۔ تکبر کی مذمت کیا ہے؟ اللہ نے تکبر کو ناپسند کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، زبان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، لیکن فرمان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور وہ فرمان قرآن میں بظاہر موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جو میں حدیث آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عظمت اور یہ کبریائی یہ میری چادریں ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کا دعویٰ کرے گا، جو ان میں سے کسی کا دعویٰ کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی جو تکبر کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کبریائی یہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیب دیتی ہے۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں یہ آسائشیں دی ہیں، میں نے تمہیں یہ انعام و اکرام سے نوازا ہے، یہ آسمان میں نے بنایا ہے، یہ زمین میں نے بنائی ہے، یہ اللہ کہہ سکتا ہے۔ انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے، انسان کو کبریائی نہیں ہے، بلکہ کبریائی ہے تو اللہ کے لیے کبریائی ہے۔ اللہ وہ کبریائی بیان کر سکتا ہے، انسان لیکن آج بہت آسانی سے غرور کی بولی بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انہ لا يحب المستكبرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ہر قریب انہیں جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کریں گے، جہنم میں اسے داخل کریں گے۔ سوچے تو صحیح، آج لوگ تکبر کی بولی بولتے ہیں۔ کسی کو حسن و جمال کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو دولت کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو زمین جائیداد کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو بڑے خاندان کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو بہت زیادہ علم کا تکبر ہوتا ہے۔ الگ الگ چیزوں کا انسان کے اندر غرور آتا ہے، پھر وہ غرور سر چڑھ کر بولتا ہے، زبان سے بولتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، سامنے والے کی کوئی عزت نہیں سمجھتا ہے اور اس کو اپنے سے ذلیل اور کمتر سمجھتا ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ کبھی قبرستان جایا کریں۔ قبرستان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم قبروں کو جایا کرو، قبروں کو جایا کرو اور وہاں کے حالات کو دیکھا کرو۔ آج ہم قبرستان نہیں جاتے ہیں، سوچتے ہیں یہی زندگی بہت بہتر ہے، ہم قبرستان کیوں جائیں؟ ہمیں تو موت ابھی تھوڑی آ رہی کہ ہم جائیں گے قبرستان، جب موت آئے گی تب ہی جائیں گے، یہ مزاج بن گیا ہے۔ حالانکہ کبھی قبرستان جا کر دیکھیں، وہاں پر وقت کا پردھان بھی لیٹا ہوا ہوتا ہے، وقت کا امیر بھی لیٹا ہوا ہوتا ہے، وہیں پر غریب بھی لیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ زمینیں سب کی برابر ہو چکی ہوتی ہیں۔ کوئی امیر الگ نہیں ہوتا ہے، فقیر کی قبر الگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس طرح غریب کی قبر دھسی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح امیر کی قبر بھی دھسی ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں پر ساری کی ساری زمینیں برابر ہوتی ہیں۔ پوچھے تو صحیح، وہاں پر وقت کا بہت بڑا سیٹ بھی سویا ہوا ہوتا ہے، وقت کا بہت بڑا مالدار بھی سویا ہوا ہوتا ہے، وقت کا بہت بڑا جائیداد والا بھی سویا ہوا ہوتا ہے، زمیندار بھی سویا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھے تو صحیح، کہاں گئی تمہاری زمینداری، کہاں گئی تمہاری جائیداد، کہاں گئی تمہاری دولت، کہاں گیا تمہارا حسن و جمال، اور کہاں گیا وہ علم جس پر تم تکبر کرتے تھے، جس مال و دولت پر تم اتراتے تھے، جس حسن و جمال پر تم اتراتے تھے، لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ اس جج کا حال پوچھے جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، پوچھے تو صحیح کہ کہاں گیا تمہارا پروٹوکول، اب تمہاری کوئی عزت کیوں نہیں ہوتی ہے، تمہاری قبر روشن کیوں نظر نہیں آ رہی ہے، تمہارا مرتبہ بلند کیوں نظر نہیں آ رہا ہوگا؟ تو وہ زمانے حال سے یہی کہہ رہے ہوں گے، وہ زمانے حال سے یہی جواب دے رہے ہوں گے کہ ہماری دولت ہم
لیکن وہیں پر ایک غریب و ناتوا اور نہیں وہ کمزور شخص جو کہ نمازی تھا، جو کہ عبادت گزار تھا، جو کہ عاجزی پسند انسان تھا، وہ زبان حال سے یہ کہے گا ہم اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو چکی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار۔ یہ حضور نے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کہہ دے سبحان اللہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر ایک ہی ہے، لیکن وہی قبر کسی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جا رہی ہے، اور وہی قبر کسی کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کسی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور کسی کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ وجہ صاف ہے کہ وہاں پر فیصلہ دولت کی بنیاد پر نہیں، عزت و حشمت کی بنیاد پر نہیں، حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں، عمدہ لباس کی بنیاد پر نہیں، بڑے خاندان کی بنیاد پر نہیں، بڑی جائیداد کی بنیاد پر نہیں، اور بڑے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ نیک اعمال کی بنیاد پر وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے، اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ راتوں میں اگر پیشانیوں کو سجدوں میں اگر رکھتا تھا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ راتوں کو اگر بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھا کر گریہ وزاری کرتا تھا، روتا تھا، معافی مانگتا تھا، اللہ سے صلح کی باتیں کرتا تھا، گر گراتا تھا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ لیکن راتوں کو موبائل چلاتا تھا، فحش چیزیں دیکھتا تھا، ٹائم کو ضائع کرتا تھا، وقت کی بربادی کرتا تھا، ناحق کسی کا مال کھاتا تھا، کسی کو تکلیف پہنچاتا تھا، گناہ میں ملوث رہتا تھا، زندگی کو گناہوں میں برباد کر کے آیا تھا، تب اسی کی قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا۔